وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا اور مجھ سے کہا کہ جنتیں تیرا صلہ نہیں بلکہ میں خدائے واحد سب کچھ تخلیق کرنے والا خدا تیرا صلہ ہوں. مجھ سے مہربانی، شفقت، محبت اور رحم سے پیش آیا اور مجھ سے بچپن میں تو الہام وحی سے بھی مجھ سے مخاطب ہوا، لیکن بہت 12 سال کی عمر میں مجھے معراج بھی کرائی، اپنا دیدار بھی کرایا اور نوروں کو ٹھنڈا کر کے، اور پھر جب بھی مجھ پہ اپنا قدم اتارا تو مجھے اپنے پاس بلا کر محبت میں آنکھوں سر کو چوم کر بوسے دے دے کر محبت میں اس نے مجھے اپنی تعلیمات تھی. اور یہی نہیں بلکہ کہا جو کچھ تو سنتا ہے مجھ سے اور جو کچھ تو دیکھتا ہے مشاہدہ الہی میں، اور جو کچھ بھی تیرا سفر ہے مختلف عدم کے اندر، وہ سب کچھ انسانیت کو اور مختلف جہانوں میں جہاں جہاں میں بھیجوں تو ان کو بتانا. تو اس نے مجھے زمین کا مسیح نہیں کہا بلکہ آسمانوں کا بھی مسیح کہا، اور اس سے آگے کہا کہ تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا کھلے جہانوں میں. تو میں نے ہمیشہ جہاں جہاں ہمارے چائنا میں، تائیوان میں، فلپین، جہاں جہاں نیوزی لینڈ، عربیہ، امریکہ، جہاں جہاں بھی ہمارے ممبر ہیں، انڈیا کے اندر، پاکستان میں وہ بیچارے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے، جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو میں نے کہا کہ ہر اتوار کو میں زوم پر سب سوالوں کے جواب لیتا ہوں اور خود ہی جواب بھی دیتا ہوں. تو جن کے بھی کوئی اعتراض ہوں وہ اتوار کو جرمنی کے یہاں 12 بجے ہوتے ہیں اور پاکستان کا اور دوسرے ملکوں کا آپ خود پتہ کرائیں. تو پہلا سیشن جو ہوتا ہے وہ یورپین کا ہوتا ہے، اس میں انگلش میں اور اس کی ترجمانی کی جاتی ہے جرمن زبان میں. تو اس کے بعد اپنا انڈین پاکستانیوں کا سیشن. تو جو بھی اہل دل ہے خدا کے چشموں سے پینا چاہتے ہیں محبت الہی میں کہ پیاسے نہ رہیں، اور خدا کے ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں روحانی غذا، اور اگر وہ خدا کی تلاش میں ان کی زندگی کا خلاصہ خدا ہے تو انہیں چاہیے کسی بھی مذہب میں ہو کہ پھر وہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہ لٹکے
کیونکہ ماضی نے بتایا ہمیں کہ عیسیٰ نے یہودیوں اور اپنے مذہب پہ لعنت کی ہے، محمد صاحب نے اپنے مذہب پر لعنت کی۔ ہم ان لعنتوں سے نکل کر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی منزل خدا کی ذات ہوگی تو انسان گلجنوں اور بکھیروں میں نہیں ہوگا۔ تو میری ہر خان فلاک جو اردو ویڈیوز ہیں اور انگلش میں، ان میں لکھا ہوا ہے ہر ویڈیو پر کہ زوم کا نمبر بھی ہے، پروفٹ اطہر، پروفٹ نبی جو ہے ہمارے سورج خان، اور جو یورپ میں نبی ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں اور اپنے سوال جو بھی اعتراض ہو آپ کو پورا موقع دیا جائے گا کہ آپ ہر قسم کے سوال کریں، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، اعتراض کیا گیا ہے مجھ پر کہ ہمارے مذہب کے اندر بہت جھلکیں ملتی ہیں عیسیٰ جیسے وہ مانتے ہیں کہ وہ بیٹا تھا خدا کا۔ تو اس اعتراض کو آج تھوڑا سا تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ ہمیں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں۔ ہم خدا کی زبان سے وہ کہیں گے جو خدا کہہ رہا ہے کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے تو کل انسانیت ایک خاندان بن جائے گی۔ جو بھی یاد کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، اس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ تو مذہب تو راہ ہو گئے، رستہ ہو گئے، اور جہاں پہ یہ دریا گر جاتے ہیں اور پانی نمکین ہو کے سمندر بن جاتا ہے، وہاں معرفت الہی کے موتی ملتے ہیں۔ اور وہاں زندہ خدا سے ایک تو کا رشتہ نہیں بنتا، بلکہ کل انسانیت جو ہے وہ ہوگی جو نیا آسمان خدا کی منشا کو پوری کر دیں گے۔ خدا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے 95%، لیکن 5% جو ذمہ داری ہے کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، وہ 5% پوری نہیں ہو رہی۔ نبی آ رہے ہیں، مذہب بنتے جا رہے ہیں، لیکن وہ 5% جب پوری ہوگی تو نیا آسمان، نئی زمین ہوں گے، یعنی کہ خدا کی، جو خدا نے کہا نیا آسمان، خدا کی مرضی پوری ہو جائے گی۔ نئی زمین، وہ لوگ ہوں گے اس زمین کے وارث، عبادت صالحین، عبادت کرنے والے۔ تو عبادت کا جو عروج کا پھل ہے وہ محبت الہی ہے۔ تو زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے، اور خدا نے کہا کہ یہ زمین جو ہے میرے نور سے روشن ہو جائے گی، اور یہ زمین جو ہے انبیاء سے بھر جائے گی۔ تو ہمارا مضمون جو ہے اس زبان میں سنانا بھی ہے، انسانیت کو بتانا بھی ہے، اپنے مشاہدات الہی بھی بتانے ہیں، وہ سفر بھی بتانا ہے، اور وہ تجربات جو خدا کے ساتھ ہوئے وہ بھی بتانے ہیں۔ تو آج کا جو مضمون ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا خدا کے جسمانی
بیٹا بیٹی ہے، اور کیا روح کی دنیا میں خدا کے روحانی بیٹا بیٹی ہے. تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ ایک کائنات ہے جسے نچلی کائنات کہا گیا ہے، کہ جسے ستاروں سے زینت تھی. تو یہ ظاہری کائنات جو ہے جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہے، اسے نچلی کائنات کہا جائے گا. پھر روح کی دنیا میں جو روح کی دنیا کے اندر جو سفر ہے، اسے بھی نچلی کائنات میں گنا جائے گا. اچھا، پہلے میں اس چیز کو واضح کر دوں تاکہ پھر بات سمجھ میں آئے، روحانی بیٹے کیا ہوتے ہیں، جسمانی کیا ہوتے ہیں. اب یہ جتنی بھی نچلی کائناتیں ہیں، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، انسانی مخلوق بھی آ جاتی ہے، اور بہت سی مخلوقیں آ جاتی ہیں جن کا مذہب والوں کو پتہ نہیں، کیونکہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی فرشتوں سے. جتنے بھی انبیاء آئے، فرشتے چنتے ہیں، آگے سے برکتیں دلواتے ہیں، اور پھر کام بھی خود ہی کرتے ہیں. تو انسان کی جو ریل گاڑی ہے وہ پٹری سے اتر گئی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے پھر یہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، پھر یہ مذہب بھی بناتے ہیں، وقت کی عمر کے مطابق پھر یہ احکامات بھی جاری کرتے ہیں، شریعت بھی دیتے ہیں. اور جو وقت گزرتا جاتا ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ آدمی کی ایتھکس، مورل اور اسپرچل ویلیو جو ہیں، روحانی قدر و قیمت، وہ کہاں تک پہنچی. تو ہر نبی سے اتنا ہی کام لیا جاتا تھا جب وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس سے آگے اس کی پہنچ نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتا. اور پھر جب نبیوں کی بھی کہ کب مدد آئے گی اور لمبا زمانہ گزر جاتا تھا، تو وہ پھر فرشتے دیکھ لیتے تھے کہ ہمارا جو چیمپئن ہے وہ تو اب کے گرا. اور اتنا ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ 1,48,000 انبیاء آئے، جن میں 1,47,900 کم و بیش، اور 25 جو ہیں وہ مشن، ان کے متعلق تاریخ میں نہیں پتہ لگتا، اور ادھر 25 اور ادھر ملا بھی لیں تورات وغیرہ میں تو 85 یہ آئے ہیں جن کا ذکر ملتا ہے. یہ بھی ہم جان لیں کہ جب تک خدا کی دنیا نہیں آئے گی، یہ گھیرے چلتے رہیں گے. ان گھیروں کے اندر 6,000 سال کے ایک گھیرا ہوتا ہے آدم کا، اس کی عمر ہوتی ہے، اس میں 2 بھی مسیح آ سکتے ہیں، 3 بھی مسیح آتے ہیں. پھر جب خدا کی منشا نہیں پوری ہوتی تو پھر یہ 6,000 سال کے بعد پھر نیا مسیح آتا ہے. تو اس طرح اگر آپ گنیں گے تو یہ اربوں خربوں نہ جانے کتنے مسیح آ چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ کیا خدا کے جسمانی بیٹے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ خدا کے جسمانی بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ
جیسے بتایا کہ روح کی دنیا میں بھی جہاں جہاں مخلوقات ہیں ان میں فردوس بھی آ جاتی ہے، عالم برزخ کے ان گنت مقامات بھی آ جاتے ہیں، نیوٹرل مقامات بھی آ جاتے ہیں، پھر فردوس ابتدائی، پھر اسپرچل گروتھ، لائٹ ڈیمینشن جو ترقیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، پھر کمپلیٹ مکمل جو سچائی، کامل نہیں مکمل، اس میں ان تین جہانوں میں ان گنت جہان آباد ہے۔ اوپر کے حصے میں یہ جو گائیڈنس لیتے ہیں ان میں بھی 12 کروڑ بڑے بڑے فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، یہ لوگ۔ تو یہی مذہب کو شروع کرتے ہیں، یہی احکامات۔ تو یہ جو ہے اس کو کہا جائے گا انڈائریکٹ ڈومینین۔ تو اس کے بعد جو ہائر کریشن جو بالا ہے اسے کہا جائے گا ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ، براہ راست۔ تو یہ بالواسطہ، وہ براہ راست۔ انسانی کائنات کو کتنا وقت گزر چکا ہے اس کو بھی بہت ان گنت وقت گزر چکا ہے، لیکن مترے مورے سجنا کب ہوگا پورا صدیوں کا سپنا۔ وہ جو نبوت ہے کہ نئے آسمان نئی زمین آئیں گے، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی زمین پر، شہد سے مراد خدا کی محبت، دودھ سے مراد معرفت الہی کے بارشیں ہوں گی، دروازے کھل جائیں گے۔ تو پہلے ہم اس نچلی کائنات کی بات کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کے بیٹا بیٹی نہیں ہے جسمانی۔ یہ باتیں کھولنی چاہیے تھی۔ عیسیٰ، ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، آپ اسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، عیسائیت اسے کرائسٹ کہتی ہے، جیزس کہتی ہے، لیکن بندہ ایک ہی ہے۔ تو اب کیونکہ اس نے آسمانی باتیں نہیں کھولی اور تمثیلوں میں بات کر کے 1% بھی نہیں بتایا کہ وہ مشاہدہ الہی، معرفت الہی کیا ہے، اور وہ جنتوں کے راز کیا ہیں، خدا کے دل کے راز کیا ہے، وہ چلا گیا کیونکہ یہودیوں نے اس کا خوب اپنا غصے میں نفرت، غصے میں اس کو اتنا یعنی کہ آگے کر دیا تھا، اس کا دھمالہ اتنا نکالا، اس نے کہا کہ میں وہ آسمانی باتیں تمہیں کیسے بتاؤں جبکہ تم زمین کی باتیں نہیں سمجھتے۔ تو وہ سارے راز اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس کا نقصان یہودیوں کو نہیں ہوا، یہودیوں کو تو آج بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر صدی میں 6 کروڑ کم و بیش یہودی مر جاتے ہیں، یعنی وہ بیچارے جو نسلیں ہیں یہودیوں کی، نہ وہ 3 میں نہ 13 میں، وہ بھی رگڑے میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل نقصان جو ہو گیا وہ انسانیت کو ہوا، کیونکہ اگر انسانیت کا اندھا پن دور ہو جاتا، خدا کی محبت، معرفت الہی سے روحانی حصے کھل جاتے اور وہ روحانی ہو جاتے، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق۔ یعنی کہ جب انسان اپنا مشاہدہ الہی کر لیتا ہے تو کتابی کیڑا نہیں بنتا، پھر اس کا مشاہدہ جو ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو مذہب کے کیڑے ہیں، مذہب کی جو تکرار کرنے والے ہیں، جو مذہب میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے سمجھاؤں گا میں؟ تو پھر وہ صوفی وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی اکا دکا کوئی آتا تھا تو اسے سینے بسینے وہ جو ایک اکا دکا موتی ہوتے تھے بتا دیتے تھے، یہ وعدہ لے کے
کہ تو نے آگے نہیں بتانا، اور خاص کر مذہبوں کو نہیں پتہ لگنا چاہیے، ورنہ ہماری خیر نہیں۔ تو اس طرح جب یہ صوفی آئے، پھر انہوں نے ایک نیا گل کھلایا صوفیوں نے، کہ اسلام کے فریم کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ تو پھر ایسا ہی ہو گیا کہ جس نے خدا کو ملنا ہے وہ دیکھو میری کھڑکی سے دیکھو، بس آسمان اتنا ہی ہے، اور آسمان کے ارد گرد جو ہے وہ فریم ہے۔ تو عیسائیوں نے اپنی دکانداری کی کہ بس اتنا ہی آسمان نظر آتا ہے، عیسیٰ کے بغیر کوئی بھی نہیں مل سکتا خدا کا۔ محمد صاحب نے کہا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ کھچڑی ایسی پکی کہ پھر صوفیت کی برکتیں بھی خدا نے لے لیں۔ تو اس انسانی کہانی ہے کیا کہ یہ جسمانی بیٹے، اب وہ عیسیٰ نے نئی بات بتائی تو پوری انسانیت کو ٹھوکر لگی، انسانیت کو بھی ٹھوکر لگی اور عیسائیت کو بھی ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اسے جسمانی بیٹا بنا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خدا بنا دیا، کہ خدا کو ایک جسم کی ضرورت تھی، اور وہ جسم جو تھا وہ اس عیسیٰ کا تھا، تو خدا دویل کر گیا، سما گیا اس کے اندر۔ تو یہ تعلیمات جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، خدا اپنی مخلوق میں حلول نہیں کرتا۔ اس بات کو آپ جان لیں، خدا کی ذات، اس کے بہت سے عدم ہیں، بہت سی ابدی جہاں ہیں، لیکن اس کا ایک اپنا وہ مقدمہ ہے۔ یہ جتنی کائناتیں ہیں، انسان، فرشتے، جن اور اس سے پہلے، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے، اس نے بنائی ہے، لیکن وہ ان کائناتوں میں حلول نہیں کر جاتا۔ وہ نتائج، ہم نتیجہ ہیں جو کچھ بھی ہے، چاہے یہ ظاہر ہو یا باطن یا روحانی، وہ مقدمہ ہے۔ اب تو سائنس جو ہے وہ مذہب سے آگے چڑھ کے بول رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات پہلا مقدمہ ہے اس کل جہانوں کا، کچھ بھی نہیں تھا، اور باقی سب کچھ نتائج ہے، لیکن اس نے اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اس میں حلول ہو کے نہیں سنبھالا، وہ نام کہنا پڑے گا کہ کائنات خدائی اوصاف رکھتی ہے، بالکل غلط ہے، بہت بڑی ٹھوکر ہے۔ تو زندگی کی کہانی جو ہے وہ یوں شروع ہوتی ہے، ہم آدم اور ان لوگوں کو پرے رکھ دیتے ہیں، نامعلوم وقت، وہاں تک سائنس ایک دفعہ بتا دے گی کہ کتنا وقت لگا۔ زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے اور پانی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں سامنے رکھ لیں۔ ایک وہ جو آرکیٹیکچر پلان دیتا ہے کہ بھی ایسے بنے گی مکان، ایسے بلڈنگ بنے گی، ایسے محل بنے گا، اور ایک وہ جو ہیں جو اس کے حکم پہ کام کرتے ہیں، اس میں مزدور آ جاتے ہیں، اس میں مختلف ماہر آ جاتے ہیں، ہر فن مولا۔ تو اس زمین کا آرکیٹیکچر پلان جو تھا، جو کیسے بنے، یہ خدا نے فرشتوں کو دیا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، باقی تو غیر ہمارا اپنا ہی مکان نہیں بن رہا، ہم دوسروں کے ٹھیکے لیتے پھریں، اگلے جانوں گے، پہلے اپنی تو سمجھ آ جائے ہمیں۔ فرق یہ ہے، ہم فرشتے کہتے ہیں مذہبی زبانوں میں، اور سائنس انہیں ایلینز کہتی ہے، یعنی کہ اسٹرینجر۔
زندگی شروع ہوتی ہے، یہ ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کا پودا پانی ہے، اور اس پانی کے اندر یہ زندگی جو ہے پہلے وجود میں آتی ہے۔ جیسے آپ پودا لگائیں، اس کو زمین کو تھوڑا سا زرخیز، پھر بیج لگائیں، پھر پودا، پھر پانی، لیکن پھر آگے جا کر یہ پانی جو ہے یہی رکاوٹ بن جاتا ہے اس زندگی کی۔ تو پھر وہ سیل جو مادہ ہے اس کو پانی سے نکال کر فرشتے یا یہ ایلینز یہ لے جاتے ہیں خشکی پر۔ تو اگر آپ بڑے گہرے طریقے سے مطالعہ کر لیں تو کبھی زندگی گندے پانی سے شروع ہوتی ہے، کہیں سے پہلے زندگی سیل، پھر پانی سے، پھر یہ ٹھیکریوں کی صورت میں تھی، پھر یہ نباتات نیچر کی صورت میں تھی، اس کے پروسیس ہوتے رہے۔ یہ سارا کچھ جسمانی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ تو جب وہ جسمانی خاکہ تیار ہو گیا تب خدا نے ارواحوں کو بھیجا روح کی دنیا سے۔ وہ کیوں بھیجا اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں بتا دوں آپ کو۔ یہ بھی خدا واحد نے بتایا کہ روح کی دنیا میں روحیں ترقی نہیں کر سکتی تھی، ان کو کھربا نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا تھا۔ تو جب جسمانی خاکہ تیار ہوا اس کائنات میں، تو اس جسم کے ساتھ اگر روح 70-80 سال اس جسم میں آ جائے تو خالص فکر اللہ کوہ مقام کا آسمانی یونیورسل کوہ مقام کا شعور، نور، سچائیوں کے جہانوں کو سے گزر جانا، اس کے لیے ضمیر کی روشنی چاہیے۔ دل کے مقامات اور حالوں کو پہنچ جانا، یہ روح کی ترقی جو ہے 70-80 سال میں مکمل ہو جاتی ہے، اور روح کی دنیا میں اس کو نامعلوم وقت چاہیے، انگنت وقت۔ تو یہ بھی نیکی تھی کہ خدا نے جسم کا خاکہ تیار کیا کہ ارواحوں کو بھیجا۔ اچھا، ترقی آج بھی ہو رہی ہے لیکن غلط سمت پہ ہو رہی ہے۔ انسان اس جسم کو مادی دنیا کے بکھیروں میں پھنسا دیا، دنیائی خواہشات، تمنائیں، دنیائی فکریں، ظاہری رشتے ناطے، یعنی وہ پورے کا پورا دھس گیا ہے اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، تو غلط گھوڑے پہ بیٹھ گیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا جو روح ہے اس میں اندھیرے آتے جا رہے ہیں، اور اس جاہل کو خبر نہیں، کیونکہ یہ اندھا ہے، اس کی روحانی سے نہیں کھلی۔ اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مذہب کے اندر بھی کوئی 95 یا 97% بھی اندھے ہی ہیں، کتابوں کے کیڑے بن گئے، اور کتابوں سے آگے یہ جانا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ خدا کی ذات کہتی ہے میں جب چاہوں جو پیغامات ہوں میں ان کو ختم کر سکتا ہوں، میں جب چاہوں انبیاء بھیج سکتا ہوں، اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول بھیجو، تمہیں کہیں کی تکلیف؟ اور وہ ہماری معرفت الہی، راز الہی کلام پیش کرے، تم ان کو تو قبول کرنا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جھوٹے یا سچے اس کا حساب کتاب ہم کریں گے، تمہیں ٹھیکیدار نہیں بنایا۔ ہاں، تمہیں کیا مل جائے گا کہ تم نے ایک آواز کو سنا، وہ خدا کی طرف بلاتی تھی، معرفت الہی کی طرف کھینچتی تھی وہ آواز کہ تمہیں خدا سے ملا دے۔ تم نے تو وہ اس
خدا کی وجہ سے اس پہ یقین کیا تو اگر سچا ہوا تو واہ واہ، جھوٹا ہوا تو ہم پکڑیں گے. لیکن تم پہ دو چیزیں تمہیں اس دنیا میں دے دیں گے ہم، اور یہ جنت کی حالت ہے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ حالتیں جنت سے اگر شروع ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. یہیں سے تو پھر وہ بشارتیں ملتی ہیں. تو لیکن انہوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ ہم بتائیں گے کہ تو خدا کی طرف سے ہے، ہم تیرا حساب کتاب کریں گے، ہم پرکھیں گے. اور خدا کی ذات کہہ رہی تم اس کو پرکھ تو کیا سکتے ہو، تم اس کو اف بھی نہیں کر سکتے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی. وہ میری آواز، میرا کلام میرے راز لائق ہو رہے، تو کون ہوتا ہے؟ تم نے صرف اطاعت کرنی ہے. تمہیں یہ ہم نے اختیار نہیں دیا. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پہ بول رہا ہے، تو مجھے تکلیف ہوگی. میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے ٹھیکہ لے لیا خدا کا بھی. تو وہ ہوا یہ کہ پھر مذہب بھی آتے رہے، سیولائزیشن بھی آتی رہی، بڑا کچھ آتا رہا، اور سفر ہمارا غلط سمت پہ ہو رہا ہے. پھر مذہب آئے تو انہوں نے ڈکا لگانے کی کوشش کی، مورل ایتھکس، اسپرچل ویلیو، چاہ کہ یہ سارے کا سارا آوا جو ہے یہ تو اس کو میں نہ جا گرے. تو ان میں سے نیک لوگ بھی تھے جو بچتے رہے، اور روح کی دنیا میں دوستوں میں نہیں گئے. تو بتانا یہ ہے کہ جب یہ جسم کا خاکہ تیار ہوا تو یہ جو ایلینز ہیں، جو فرشتے ہیں، اب کیونکہ ماڈرن سائنس ترقی کر گئی ہے، انہوں نے 20% اپنا ڈی این اے انسان کے اندر، اس آٹے کے اندر ملا دیا. 20%. تو اس لیے زندگی جو شروع ہوتی ہے اس کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. اور ان مذہبوں میں مصیبت یہ ہے کہ ان کا پہلے تو ان کا علم نہیں، اور شعور اس سے بھی کم. چاہے آپ کل جہانوں کے فرشتوں کے علم حاصل کر لیں اور روحانی حصے آپ کی کھلیں تو وہ سارا پانی گندا ہو گیا. تو علم کی جو کسوٹی ہے وہ مشاہدہ الہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پانی گندا ہو گیا، کسی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو. اور جو پانی مینا پرستا ہے، جو اس پانی کو بدبودار نہیں ہونے دیتا، صاف کرتا ہے، وہ الہام الہی، معرفت الہی ہے. تاکہ اب جس مذہب جو اپنے آپ کو مردہ کر لے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس نے آپ کو اتنا مردہ کر لیا، چاہے عیسائی ہو، اسلام ہو، کوئی بھی ہو. اور دوسرے ٹھیکیدار کہیں کہ ہمارا زندہ خدا ہے اور نبی ایک نہ ہے، وہ بھی لکیر کے فقیر. تو پکار کے حقیقت بیان کر رہی ہے، تم بھی جھوٹے ہو. کیسا زندہ خدا ہے کہ وہ صرف تمہیں سپنوں پہ رکھتا ہے. الہام کی دنیا ہے، پھر وحی کی دنیا ہے، پھر کشف کے مقامات ہیں، پھر خدا جو ہے اس کو، روح کو جو ہے وہ ایک معراج نہیں، پھر اس کی ہر رات کو معراج ہوتی ہے. یہ اترا رہے ہیں کہ ہمارے نبی 2 معراجیں ہیں، کسی کی ایک، کسی کی 3. خدا کی ذات تو ہر رات معراج کرانے کے لیے، دیدار الہی کرنے کے لیے وہ تو تیار کھڑا ہوا ہے.
اب آپ دیکھ لیں، ایک ہماری روح، پھر ایک انہوں نے 20% اپنا ڈی این اے اس میں ملایا، جیسے ہم آٹے میں نمک ملا دیتے ہیں. تو یہ مخلوقات، اس لیے وہ قرآن جو ہے کچھ پیراگراف میں کہتا ہے ہم نے. بھئی ہم نے کون؟ ہم نے تو پلورل ہو گیا نا، یا تو یہ کہ میں نے بنائی. تو جو ہم کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ لوور جو کائنات ہے، جیسے ستاروں سے زینت دی گئی ہے، ان جہانوں میں آگے جا کے فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو بنانے والے بھی اور مخلوقات ہیں. یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ اب لوور کریشن میں اصل کوئی چیز بھی خدا سے جسمانی آپ لگائیں گے اس کو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. لیکن عیسیٰ جو ہے وہ، اب عیسائیت کہتی ہے کہ وہ تو زندہ خدا کا بیٹا تھا. اب بھائی وہ بائبل کے اندر 20 دفعہ یہ بھی کہتا ہے ابن آدم، میں آدم کا بیٹا ہوں. اس کو نہیں مانتے عیسائیت. وہ جہاں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں ہوں زندہ، یا مریم کے ساتھ روح القدس کا حلول ہو گیا، یا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کو مان لیتے ہیں جلدی سے. اب خدا نے مجھے بتایا، اور صرف خدا نے نہیں بتایا بلکہ جبرائیل، جنتوں میں بی بی مریم، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ اس کا باپ زکریا تھا. تو ماں تو تھی، عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. اب پتہ لگا 2000 سال کے بعد اس کا باپ بھی تھا، عیسیٰ ابن زکریا. اچھا، یہ باپ ہے یحییٰ کا بھی، اور یہی باپ ہے اس کا عیسیٰ کا. تو باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. یحییٰ اور ان کی جو بہن تھی وہ تو ادھر الیزابیتھ سے، اور جو عیسیٰ ہے یہ اس سے اپنا مریم سے. تو بات صاف ہو گئی کہ اس نچلی کائناتوں میں آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ بیٹی ہے جس کو آپ جسمانی طور سے خدا سے ملا دیں. لیکن اس بات کو آگے سمجھنے کے لیے اور بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس چیزوں کی سمجھ ہو. اور وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے روحانی مشاہدہ چاہیے. ہمیں خوابوں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. ہمیں خوابوں کی دنیا، وہ جیسے بچوں کو کیا کہتے ہیں، وہ نرسری میں جاتے ہیں، جو ہم نے کنڈر گارڈن کہتے ہیں. تو خوابوں کی دنیا یہ نرسری ہے جہاں بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ اس میں شعور ہی نہیں ہوتا. بھئی وہ پروفیسر بن کے تھوڑی آتا ہے. تو اس کو شعور میں آنے کافی وقت لگ جاتا ہے، بلکہ اسے سمجھایا جاتا ہے جب وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، ادھر چمچہ رکھنا بیٹے، پھوکے مار کے کھانا ہے، اور ہر چیز سمجھائی جاتی ہے. تو یہ خواب بچوں کی دنیا ہے. اب جو مذہب والے ہیں وہ اسی کو سمجھ کر سمجھتے ہیں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. نہیں، ابھی تو تمہاری روحانی حصے کھول ہی نہیں رہی، ابھی بچے ہو تم. اصل حقیقت جب شروع ہوگی جب تم اس خوابوں کی دنیا سے آگے نکل کر مقام کشف کے اندر پہنچو گے. اس کے بھی کئی جہان ہیں، مقامات ہیں، کہ جب یہ مادی دنیا پھٹ جائے، آپ کے سامنے سے ہٹ جائے، اور وہ جنت، وہ مشاہدہ الہی وہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ بیٹھے ہو لیکن نگاہ خدا تک نہیں پہنچ سکتی. وہ نگاہوں تک آئے تو پھر اس کے راز الہی کا کی خبر ہوتی ہے. ان جنتوں کو
جن کے متعلق کہا گیا نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا، اور باقی وہ جنت اس قابل ہے کہ ہزاروں سال دیکھے تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو جب وہ آتی ہیں تو پھر روحانی حصے کشف کے مقامات ہیں، یہاں تو موقع نہیں ہے کیونکہ ابھی 35 منٹ اسی کو سمجھاتے ہو گئے، لیکن ان مقامات میں یہ مردوں کا میدان ہے کہ کشف کی حالت میں ترقی کرتے کرتے وہ مختلف مقامات سے گزرتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے مشاہدہ الہی کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ مردوں کا میدان ہے۔ اس سے آگے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اس زندگی کے اندر ہی اپنے اوپر موت وارد کرتے ہیں، جس کے متعلق مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ اصل جہاد ہے جس کے متعلق آپ جب مشاہدہ الہی کے لیے سفر کرتے ہیں تو کشفی مقامات سے نکل کر آپ کو اسی زندگی میں موت وارد ہو جاتی ہے آپ پر۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جسم جب بھی روح اپنے جسم کو چھوڑے تو جسم رہ جاتا ہے، لیکن جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں رہتی، بس وہ جیسے یہ گھڑی ہے، یہ صرف کھڑک کھڑک کر کے چل رہی ہے بیٹری کے ساتھ، لیکن روح اس کی حقیقت، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کا علم سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہ جسم رہا۔ آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ مر جائے تو اس کو پلک لگا کے زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن بندہ مر گیا، امید کرتے ہیں کہ شاید روح واپس آ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑے اسی دنیا میں، جب بھی چھوڑے گی جب بھی موت آئے گی، تو آپ اپنی روح کو چھوڑ کر، اس لیے خدا کی ذات کہتی ہے موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے۔ اس زندگی کو پانے کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہے، پہلے مرنا پڑتا ہے۔ اب جو دنیائی لوگ ہیں ان کے لیے زندگی پہلے، سب کچھ یہی ہے، کھا لو پی لو اور دنیائی فکروں میں اپنے جیون کو ضائع کر دو، اور آگے جا کے دوزخ ہے، اندھیرے۔ اصل موت مائنڈ کی شروع ہو جاتی ہے۔ روح کے اندر جو اندھیرے وہ دور تھوڑی ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کھربو 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 سا، اس لیے مذہبی کتاب کہتے ہیں ہمیشہ رہتا چلا جائے گا، یعنی کہ ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے معرفت الہی آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہی بات آ گئی نا، آسمانوں سے مراد روح کی زندگی ہے، آسمانوں سے مراد جو ہے یہ خدا جو ہے، انبیاء اور مسیح، یہ آسمانوں سے، یعنی کہ معرفت الہی، یہ خدا کی عنایات ہوتی ہے، مینہ برست ہے۔ انہوں نے اس کا مطلب ہی غلط لے لیا، جو بھی آئے گا وہ آسمان سے چھلانگ لگائے گا۔ ہر چیز کا اصل مطلب سیاپا ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو یہودی جو غلطی کرتے تھے وہ مسلم بھی وہی غلطی کرتے ہیں، بلکہ محمد صاحب نے کہہ دیا اگر یہ دائیں جوتی ہے تو وہ بائیں جوتی، یہ بائیں تو یہ دائیں، بڑی فٹ ہے آپس میں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ علیہ جو ہے وہ علیہ آسمان سے آئے گا، 900 سال پہلے عیسیٰ وہ جو نبی آیا تھا، اب وہ آسمان سے تو آیا نہیں، بلکہ یہودیوں نے ہر گھر میں اپنی ایک خاص کرسی رکھی ہوئی تھی کہ
اگر علی آئے گا تو وہ یہاں پہ بیٹھے گا، شاید وہ میرے گھر میں اتر آئے. اور عیسیٰ نے مشن شروع کر دیا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ پہلے تو علی آئے گا، وہ تیاری کروائے گا، اس کے بعد تو آئے گا. اور تو ترخان کا بیٹا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تو آئے گا، ڈھول پٹیں گے، فرشتے ڈھول پیٹ رہے ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پہ رکھ کے تو آئے گا. تو ترخان نچلی سوسائٹی کا تو بندہ ہے، تو کون ہے؟ اگر نبی بھیجنا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں. یہ ان میں سے کسی کو بھیجتا. یہ فقی اور صدوقی، یہ جو جیسے اسلام کے اندر سنی اور شیعہ، اس قسم کیتھلک اور پروٹسٹنٹ، تو ان میں سے کوئی بھیجتا. اس نے کہا لیا تو آئے گا، وہ تو آ گیا. ان کو بڑا جھڑکا لگا. انہوں نے وہ کیسے کہا؟ وہ علیہ کی جو روح ہے وہ اس میں کام کر رہی ہے یا کے اندر. اب وہ بھاگے گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے علیہ سے پوچھا، یا سے انہوں نے یا سے پوچھا کیا تیرے اندر وہ پرانی 900 سال پرانا والا جو نبی ہے، کیا اس کی روح تیرے ساتھ کام کر رہی؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو کام نہیں کر رہی. نبی ہے، اندھا ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. وہ موسوی شریعت پہ چل کر، موسیٰ کی دنیا اس کے لیے سب کچھ تھی. وہ پھیلا رہا تھا اپنے موسوی شریعت کا مذہب پوری دنیا میں. یا روحانی جب ہوتا، جب وہ عیسیٰ پہ ایمان لے آتا، کیونکہ یہ مسیح تھا، تب اس کی روحانی سے کھلتی. تو اس کو پتہ لگ جاتا کہ وہ جو روح ہے علیہ کی، وہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کو نظر نہیں آئی تو اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی کام نہیں کر رہی یا نے. تو انہوں نے کہا پھر عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، کہ یہ بڑا مفتی اپنا پہنچا ہوا تھا، پوری شریعت پہ عمل کرتا تھا یہ یا. تو انہوں نے کہا پھر جھوٹا عیسیٰ ہو سکتا ہے. تو پھر وہی غلطی جو یہودیوں نے کی وہ عیسائیوں نے کی. یہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہی غلطی مسلمان کر رہے ہیں. ان کا بھی کوئی اسلام سے وہ آئے گا کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، وہ منارہ جو مشرق کا ہے دمشق، یہ ساری تفصیلیں جو ہیں ان سے دھوکہ کھا کے، کیونکہ یہ ظاہر میں سمجھتے ہیں، اور روحانی مضمون جو ہے وہ روحانیت کو کھولتا ہے، مطلب کچھ اور ہے. تو پتہ لگ گیا کہ جو غلطی یہ مذہب والے کر رہے ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے کوئی ہو، عیسائی مسلمان، ایک ہی چٹے بٹے ہیں. تو اس ظاہری کائنات میں تو ہم نے سمجھا دیا ہے، بلکہ ہم ہی سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے حضور پہنچتے ہیں. اور خدا نے مجھے مسیح الزمانہ کہ ہر زمانوں پہ تیری مثال دی جائے گی. پورے جہانوں میں ہم، وہ جہانوں کا رب ہے. تو ہم معرفت الہی کے راز کھولتے جا رہے ہیں، اور جب تک زندگی ہے یہ راز کھلتے جائیں گے. اگلے سال خدا نے چاہا تو یہ 23 کتابیں جو ہیں وہ راز الہی پر، فقط راز الہی پر، کہ خدا کی منشا، نئے آسمان نئی زمین، وہ راز الہی مشاہدہ، سفر، تجربات جو خدا نے دکھائے وہ سارے ان کتابوں میں ہیں. تو اب یہ کہ وہ جسمانی بیٹا تھا، اس کے متعلق بھی کتاب لکھ دی، خدا نے لکھوائی، کہ تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی. تو وہاں پتہ لگ جائے گا ہمارا تو کوئی زمین آسمان کا کوئی تعلق نہیں ہے عیسیٰ کے مذہب یا عیسیٰ کے ساتھ، اور نہ اس بات سے ہمارا کوئی تعلق ہے کہ نبی آ سکتا ہے.
کہ نہیں آ سکتا. خدا نے ہم پہ یہ راز اپنے پاس بٹھا کے بتائے کہ جیسے آپ کے 10 بچے ہیں، آپ صرف ایک کو بولنے کا حق دیں گے، والدین اگر آپ ہوں، یا محبت میں سب بچے آپ کے ساتھ یکساں ہیں. تو خدا نے کہا میری جتنی مخلوقات ہیں یہ سب نبی بن سکتے ہیں، اس سے بھی آگے بن سکتے ہیں. تو خدا کا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں آ سکتا اور یہ کہے کہ میرے بغیر نہیں مل سکتا، دھوکہ کھایا. یا یہ کہے کہ میں آخری راہ ہوں، آخری نور، یہ بھی دھوکہ ہے. یہ حکمت کی ایسی باتیں کر گئے. تو جو نچلی کائنات ہے، چاہے آپ عالم برزخ میں پہنچیں گے، انگنت جہان ہے، چاہے آپ نیوٹن، انگنت جہان ہے جہاں پہ، یا اس سے آگے آپ پہنچے فردوسوں میں، جہاں جہاں بھی پہنچیں گے نچلی کائنات ہے. اچھا، نچلی کائنات میں ہوتا کیا ہے، اس چیز کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ روحانی بیٹوں پہ بات آ جائے. نچلی کائناتیں جتنی بھی ہیں اس میں مادہ، توانائی، نور کی رفتار چاہیے، وقت درکار ہے، اور خلا جو ہے وہ چاہیے. چاہے آپ فردوس میں ہوں، جتنا بھی آپ کا نور ہوگا اتنی رفتار سے آپ پرواز کر سکتے ہیں. تو ٹائم، وقت چاہیے اور سپیس چاہیے. تو اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں تو 50 سے زیادہ تو نبی آ گئے ہیں. تعلیمات ہماری پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں آہستہ آہستہ. یورپ میں ہمارے ماننے والے ہزاروں. تو ان کو مشاہدہ الہی اور آگے سے آگے سفر کرایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے خدا زندہ خدا ہے. انہوں نے تعلیمات کو پڑھا، دل و جان سے ان کو بسایا تو پھل لگ گیا. تو یہ دور جو ہے یہ خدا کی قدر و قیمت کو جاننے کا دور ہے. تو اس نچلی کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات آ جائیں گے، انہیں مادہ بھی، میٹر، توانائی، نور کی رفتار، سپیڈ چاہیے، وقت چاہیے اور خلا چاہیے. یہ آپ کے راز کھلیں گے جب آپ جنتوں میں جائیں گے. لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ آنکھیں بتاتی ہیں جنہیں خدا نے چوما ہے. کوئی مذہب ہوں، 99.99 جو ہے اللہ ماشاءاللہ جہنم میں یا نچلی دنیاوں میں یا عالم برزخ میں جا کے پھنس جاتے ہیں. ان کے چہرے، ان کے عقیدے دیکھو، وہ سب چھاپ لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو یہ اگر یہاں پھنس گئے سارے تو آگے کی دنیا کو تو بھول جاؤ. اس کے لیے نور چاہیے. نور ملتا ہے جب نیوٹرل، اگر کوئی نیوٹرل جہانوں میں پہنچ جائے تو پھر وہ کوئی صوفی تھا، سادھو تھا، سنت تھا، گرو تھا، جس کے جیون کا مقصد اور گول خدا کی ذات تھی کہ تو ہماری زندگی کا حاصل ہے. یا ان کے لیے زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات تھی. تو ان میں بھی فرق آ جاتے ہیں نوروں کے. اب اسے روحانی کہا جائے گا. جتنا نور زیادہ آتا جائے گا اس کو روحانی کہا جائے گا. یہ روحانیت فرزند ہے کیا؟ اس روح کے اندر جتنا نور آئے گا یہ روحانی ہوگی. اب آگے بھی مضمون کھلے گا. تو نور جو ہے وہ کیا چیز ہے
وہ نچلی کائناتوں میں بتاتا ہے جہاں جہاں پہنچے گا سچائی کی جہانوں میں، معرفت الہی کی جہانوں میں. تو نور جو بتاتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی بتاتا ہے. جیسے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے، وہ آئیڈینٹی بتاتا ہے کہ یہ کون ہے. پھر نور جو ہے وہ قدر و قیمت بتاتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت خدا کی نگاہ میں کیا ہے. پھر نور بتاتا ہے کہ اس کی رفتار کیا ہے، کہاں تک اس کی پہنچ ہے. بھئی وہاں بھی تو نوروں کے جہان ہے نا. تو جہاں آپ کا نور کا میچ نہیں ہوا، اسے آگے تو آپ جا نہیں سکتے. اب روحانی فرزندوں کی بات ہو رہی ہے پیارے. جسمانیوں کو بھول جائیں آپ سارے، یہ دھوکہ ہے. اور اس دھوکے کو جو پالش کیا بوٹ کو، وہ نبیوں نے کر دیا. ان میں سب سے آگے جو شخص ہے وہ عیسیٰ ہے. غلط فہمی ڈال دیا. تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے میں وقت اور خلا سے بالا ہوں. وہ کہہ رہا ہے آئی ایم ٹرانسینڈنگ ٹائم اینڈ اسپیس. جہاں تک رفتار ہے نور کی، جہاں تک وقت درکار ہے، جہاں تک خلا ہے، میں تو اس سے بالا ہوں. جہاں محبت کو پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے، تو جہاں محبت وجد میں آ کے، وجد ایک راز ہے خدا اور انسان کے درمیان، کامل انسان کے درمیان، وجد میں آ جائے. کامل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کامل ہی ہو گیا، یعنی کہ اتنا ہے کہ تھوڑا سا کافی آگے نکل گیا ہے، منزلیں اس کی آگے ہے. جہاں محبت وجد میں آ کے اپنے آپ کو کھو دے، وہاں تو نقشے پا شروع ہوتے ہیں خدا کے. تم نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے؟ تو ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں، نہ زمین پہ کوئی انسان تھا، نہ اور مخلوقات تھیں جن کے متعلق کوئی تکرار کی جاتی ہو، بات کی جاتی ہو. زندگی تھی ہی نہیں ان نچلی کائناتوں میں. اور یہ زندگی جب شروع ہوئی، جب خدا نے محبت کو پیدائش دی. تو خدا محبت نہیں، محبت خدا نہیں، خدا جو ہے اس سے آگے ہے پیارے. وہاں نقشے پا شروع ہوتے ہیں جہاں پہ پہنچ کر خالص فکر اللہ شعور مست ہو جائے، جہاں پہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، جہاں اس دل کے اندر اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، یہ باغ عدن بن جائے. یہاں پر آ کر وہ پھر اپنا تخت لگاتا ہے. تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیری تمنائیں، تیری خواہشات، تیرے بت جو ہیں اتنے اندر ہیں، تجھے کیسے ملے گا وہ؟ تو یہی کہ وہ کوئی کر سجدہ ایسا کہ تیری دنیا بدلے. تو جو چیز تجھے خدا سے ملنے سے روکتی ہے وہ تیرا بت ہے. وہ بت تو گرا دیے مکہ کے اندر. اب وہ بت، وہ خواہشات، وہ تمنائیں اندر بستی ہیں. تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے میں نے ان جہانوں کو اندازے کے مطابق بنایا، نچلے جہانوں کو، جسے ستاروں سے زینت تھی. تو یہاں پر پھر بہت سی باتیں کھلتی ہیں کہ ان جہانوں کو بنانے سے پہلے وہ گپ اندھیرے تھے، منہ بند تھا سب کچھ. تو آپ اگر چاہیں تو صبر بھی پڑھ سکتے ہیں میری لال کتاب کے اندر.
تو خدا کی ذات کوہ مقام کا شعور ہے، پھر ایک حالت تھی لاشعوری کی۔ اب میں یہاں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ وہ مذہب کے کیڑے میں یہ پھر نہ چڑھ جائے نا، ہو کر کے، جیسے وہ افریقن چڑھ جاتے ہیں۔ تو ان اندھیروں کے اندر اسے لو کریشن کہا گیا ہے۔ تو خدا کوہ مقام کا شعور بھی تھا۔ لاشعور کیوں تھا وہ؟ کہ ابھی تک زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ کانسیپٹ نہیں تھا، نہ ریالٹی تھی۔ جب کانسیپٹ ہی نہیں تو ریالٹی کیسے ہوگی؟ تصور ہی نہیں تو پھر حقیقت کیا؟ وہ اپنے حالوں کو خود جانتا ہے، تو اسے لاشعوری کی جائے، کہا جائے گا خدا کی۔ اس نے نہ چاہا کہ میں تخلیقات کروں، نہ چاہا کہ میں زندگی بناؤں۔ کوہ مقام کا شعور تھا، لیکن ابھی تک نہ زندگی نہ محبت، کوئی چیز دل میں نہیں آئی تھی۔ اب اس سے آگے ہم بات کریں گے روحانی بیٹیوں کی۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے، ذرا تھوڑی سی صفائی ہو جائے۔ 1 گھنٹہ یہیں پہ لگ گیا، چلو 20 منٹ اور کوشش کر لیتے ہیں۔ آڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن جو خدا کی چاہت کے لیے، خدا کے لیے پھرتے ہیں مارے سید روحیں، ان کے لیے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی جیون کو راست رکھتے ہیں کہ کسی سنگم پہ وہ ملے ہمیں۔ تو اب ایک ہم بات کریں گے، جب ہم فرشتوں کے جہانوں سے بھی گزر گئے ہیں، یہ حد ہے نچلی کائناتوں کی۔ اب اس میں صرف فرشتے ہی نہیں ہیں، آباد ہے، جنات بھی ہیں اور بڑی مخلوقات ہیں۔ چونکہ ہماری پہنچ فرشتوں تک بھی نہیں ہے، تو ہمیں آگے کا کوئی ثواب پتہ لگے گا۔ تو نبیوں کو بھی نہیں لگا پتا کہ وہ فرشتوں سے پہلے ان گنت مخلوقات بنا چکا تھا۔ تو انہیں نچلی کائناتوں میں جب ہم کہتے ہیں سچائی کے جہان کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوئے، کامل نہیں، کہ ہمیں خبر ہوئی کہ اللہ کی ذات، خدا کی ذات کو ہم نے ہر فردوس میں سے گزر کر، جو گزرتے رہے اتنا نور ہمارا بڑھتا رہا۔ اچھا، ان جنتوں میں بھی نور مختلف ہے، لیکن جب تک آپ سچائی کی تلاش میں معرفت الہی کی، یہ سفید نور ہوگا۔ اس میں اور نور بھی آ جائیں گے، جیسے گرین، سبز نور، یہ ایتھکس مورل، یہ جو مشرق کی طرف آئے ہیں، بدھ، کنفیوش، اور یہ لوگ جو ہیں، ان میں اور کچھ بھی نور آ جائیں گے۔ یہ سب کے سب اورنج قسم کا بھی ہے اور مختلف ہے، انگنت۔ اب میں نوروں کی فہرست تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سب نچلے جہان ہیں اور کوشاں ہیں کہ خدا کو جان لیں، خدا کی۔ تو جو آپ فردوس میں آگے جاتے جائیں گے، آپ کا نور بھی بڑھتا جائے گا، اور آپ کو خدا کے متعلق وہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ ویلے بیٹھے ہوئے سارے، وہاں سکون آ گیا ہے، وہاں پر دلوں کو سکون خدا کی ذات سے ملتا ہے۔ فکر اللہ پہ ایک چیز آ کے ختم ہو گئی ہے، نقطہ وہیں پہ موڑ، کہ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ شعور جو ہے، وہ نور جو ہے، وہ روح کو احاطہ کر کے اور بڑھاتا جا رہا ہے، سچائیوں کی تکمیل، اور آگے آگے پتہ لگتا جا رہا ہے۔ وہاں بہت سی مخلوقات آتی ہیں فرشتوں کے علاوہ، جو فردوسوں میں ہماری گائیڈنس کرتی آتی ہیں،
کہا گیا نا قرآن میں بھی کہ صبح اور شام کھانا ملے گا. تو صبح جو ہے وہ معرفت الہی روح کی غذا کو کھانا ملتا ہے، شام کو بھی روحانی غذا، جس سے روح کے اندر نور آتا رہتا ہے. اور درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے انعامات ہیں. آپ کل و مکان کی آپ کو آزادی دے دی جاتی ہے. جہاں جہاں جتنا نور ہے آپ وہاں پرواز کر سکتے ہیں. عجیب عجیب نظارے، عجیب عجیب، کیا بات ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا. لیکن یہاں تو ایمان کی دھجیاں بکھر گئی کہ جب وہ آئے گا کہ زمین آسمان آئیں گے تو ہم ایمان کے پردوں کو ہٹا دیں گے اور وہ چھپی جنتیں ظاہر ہو جائیں گی. تو جب آپ ان جہانوں سے گزر جاتے ہیں اور سچ کو، جو سچ تھا وہ سامنے آیا ہے، تو یہاں پہ آ کے لوور کریشن جو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا میٹرک اب میں نے ختم کر لی، تو اسے مراد یہ تھوڑی ہوتی کہ آگے تعلیم ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے. پھر کالج شروع ہو جاتا ہے، کالج کے بعد پھر یونیورسٹی، پھر آگے آپ پروفیسر بھی ہوتے ہیں، پھر آپ ڈسکور بھی کرتے رہتے ہیں نئی سی نئی چیزیں. تو یہ تو مادی کہانی بتائی ہے میں نے، اور روحانی کہانی بھی. لیکن بیٹا بیٹی تو یہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آیا. ہاں یوں کہہ لیں، جتنا جتنا نور بڑھتا جائے گا آپ کا، آپ جتنے بھی روحانی ہوتے جائیں گے، اس کو روحانی فرزندی کہا جائے گا. یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے، کیونکہ نور خدا کی طرف سے آئے گا نا، تو آپ روحانی فرزند ہوتے جائیں گے. اب ہم ذرا جلدی کرتے ہیں، کہیں بات کہیں اور سے کہیں اور نہ نکل جائے. ہم کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر کہنے پہ آتے تو اب ہم خدا کی ذات کہتے ہیں ایک ہائر کریشن بھی ہے، جہاں پہ نہ مادہ ہے، نہ توانائی ہے، نہ نور کی رفتار چاہیے، نہ وقت ہے، نہ خلا ہے. خدا کی ذات کہتی ہے I am transcends the time and space. میں وقت، جہاں تک وقت اور خلا ہے مجھے پا ہی نہیں سکتے. تو اب ہم آئیں گے اپنا ڈائریکٹ ڈومینن، براہ راست بالا، وہ نوری جہان ہے جس میں زوال نہیں آتا، جس میں تسلسل نہیں. یہ کائنات نیچلی اس کو اندازے سے بنا ہے. وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. یہاں خزاں بھی آتی ہے، پھر پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بہار آتی ہے، پھر ایک چھوٹا سا پودا کھلتا ہے، پھر پھل لگتا ہے. وہاں سدا بہار ہے سب چیز، وہاں خزاں نہیں آتی کیونکہ بنایا گیا وہاں نور سے. تو اس کو کہا گیا ہائر کریشن. اسے عالم بالا، عالم بالا. تو نہ یہاں مادے کی ضرورت، نہ توانائی کی، نہ ہندوازم بھی تو یہی کہتے ہیں توانائی، انرجی وغیرہ. ہم نکل گئے ہیں. تو عقل کی جو ماں تھی وہ شعور تھا، شعور کی اس سے آگے بھی چلتے مقامات اور حال دل کی دنیا کے. اور اس کے وہاں جانے کے لیے ماں نور کی ایک اور کوالٹی چاہیے. یہاں تک تو جو نور تھے اس کو کہا جائے گا ہاریزونٹل، ایسے. وہاں پر جانے کے لیے جو ہائر کریشن ہے، عالم بالا، اس میں جو نور چاہیے ہمیں، وہ خدا کا براہ راست نور ہوگا. پھر سوال اٹھے گا بھی یہ نور کیا ہے؟ پھر یہ ہاریزونٹل نور ہے، بن واسطہ نور.
اور وہ براہ راست نور ہے۔ اب خدا کے دو نور ہیں، ان باتوں کو بھی سمجھ لیں۔ ایک گولڈن ہے، آگ جیسا نور، جیسے موسیٰ نے کہا نا، پہلے ہم نے ان کا دمالہ کیا زرتشت والوں کا، وہ آگ کی پوجا، پھر آگے ہم نے خود ہی لکھ دیا، موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، جب وہ نزدیک گیا تو کہا اے موسیٰ یہ پاک وادی تباہ ہے، میں جہنم کا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار، تو ناپاک ہے۔ تو اپنی دنیا، ابھی بھی تیری دنیا تیرے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ایک گولڈن نور ہے آگ کا، کیونکہ موسیٰ نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن آگ اتنی روشن ہے، جلتا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مبارک ہو، کہا کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ ایک آگ کا نور ہے، اسے فیمیل کہا جاتا ہے، فیمیل ایسپیکٹ، ایک یہ نور ہے خدا کا، اور ایک نور ہے میل، جیسے ہم کہتے ہیں نا آدمی مرد ہے، عورت عورت ہے، عورت فیمیل میں آ جاتی ہے، مرد جو ہے وہ میل میں آ جاتا ہے۔ اب ایک میل نور ہے، وہ آسمانی کنچ نیلا نور ہے۔ یہ دو نور خدا کی ذات میں ہے۔ اچھا، اب یہ اگر جب آئے پوری جلال کے ساتھ تو کل جہانوں کو ہڑپ کر جائے۔ یہ مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، یہ اپنا سفر بیان کر رہا ہوں۔ کل جہان، چاہیے ظاہری کائنات، چاہے روح کی کائنات، کچھ بھی ہو، سب کو ایسے ہڑپ کر جائے جیسے بلیک ہول میں کوئی زمین جائے یا کوئی کائنات، وہ سب کو ہڑپ کر جائے۔ اتنا بڑا ہے اللہ کی ذات۔ یہاں پہ کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ اکبر بندوں کو مار مار کے ذبح کر کے گناہ کا ناگناہوں کو، اور یہ ظالم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کا نام جو ہے بڑی سوچ و وچار کے بعد زبان پہ نہیں چڑھتا۔ کتنا اللہ سے مراد تھی کہ پالنے والا، پرورش، جیسے آپ کسی کو لے لیں بچہ، آپ کسی کو اڈاپٹ کر لیں، انہوں نے کیسا ذلیل کر دیا اس نام کو، اس کی معرفت الہی پہ اس کے موتی نکالتے پھر کہتے اللہ اکبر۔ تو اس نام پہ کتنے داغ لگا دیے ان لوگوں نے۔ تو بات ہو رہی تھی حق تعالیٰ کی، تو اب ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز ابدی ہے۔ 50 سال ہو گئے، کوئی اردو کا غلط فکرہ نکل جائے تو اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے، ورنہ سارا مضمون پھر رہ جائے گا۔ اور دھیان رکھیں مضمون کے اوپر، کیونکہ کافی پورا آدھی زندگی یہیں پہ گزر گئی۔ تو مضمون جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں جانے کے لیے جو عالم بالا ہے، براہ راست، جہاں پہ زوال نہیں، تزلزل نہیں، اونچی نیچی نہیں، اندازے نہیں، وہاں ہر چیز کامل سے کاملہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور وہاں خدا کا نور جو اس طریقے سے ہے کہ نہ ماضی ہے نہ حال ہے، ہر چیز پریزنٹ ہے، نہ ماضی ہے نہ فیوچر ہے، مستقبل، ہر چیز حال کے اندر ہے۔ اب وہاں کیسے جایا جائے؟ وہاں جانے کے لیے تو بھائی یہ جو پہلے نور تھے یہی، اور وقت درکار تھا، خلا تھی، اب وہاں پہ جائیں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ دو نور جو ہیں، جو ابدی ہیں، جو خدا کا حصہ ہے، یہ بھی بعد میں وجود میں آئے۔ پہلے صرف وہ شعور تھا کوہ مکان کا۔ دیکھیں نا، ایک جاہل پھنس جائے اور ایک چیز کے اندر کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے،
پیارے تو آگے تو آ تاکہ اور ادھم کھلتے جائیں تجھ پر. پھر تیری زبان بھی گونگی ہو جائے گی, تو بتانا بھی چاہے گا تو نہیں بتا سکے گا. اتنی دور چلا جائے گا ایسے ادھم کے اندر کہ اگر خود واپس آپ کو لٹانا بھی چاہے تو نہیں لٹا سکے گا. اب تیری ہستی ختم ہو جائے گی وہاں پہ, تو اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا. تو جل گیا, ختم ہو گیا, تو نئی ہستی بن گیا. وہاں پر پہنچنے کے لیے وہ آگ کا وہ گولڈن نور جو ہے, روشن مبارک نور, اور وہ آسمانی نور چاہیے. اب یہ جو میں آیا ہوں مسیح الزمانہ, اب جو خدا کی دنیا ابھی تو شروع ہوئی ہے نا, اس کے اندر ابھی 80 سال یہ مذہبی بھی رسہ کشی کریں گے اور بھی روڑے اٹکائیں گے, لیکن ان کا سب کا حشر نشر بتا دیا خدا نے کہ ان کا کیا ہوگا. خدا نے کہا یہ سب ماضی کا حصہ بن جائیں گے, اور اگلی صدی جو شروع ہوگی وہ خدا کی محبت کی دنیا شروع ہوگی. جمہوریت, آزادی, خالص فکر اللہ, سچائیاں, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. ہر چیز خدا کی محبت میں رنگ جائے گی. تو آؤ میری مددگار بنو, پھر تم خدا والے ہو جاؤ گے. اس دنیا میں سب کچھ دیکھ لو گے, اور ممکن ہے کہ وہ نور اس دنیا میں تمہیں دے دے, کیونکہ اب تو وہ کھل گئی ہے بات ہے. فرشتوں کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں, وہ اختیارات مجھے دے کر تو ہم تو فرشتوں کی جانوں سے آگے نکل گئے. تو اب جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ آگے جا کے خدا کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. تو خدا نے کہا یہ دریچہ, یہ دروازہ, اے مسیح الزمانہ, اے میرے دل, تو نے کھولا ہے. اب یہ بند نہیں ہوگا, یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. جو بھی روڑے اٹکائیں گے, مذہبی ہوں, سیکولر سوسائٹی ہو, اور چاہے جو ایتھیسٹ ہوں, جو انکاری کرتے, یہ سب بن جائیں گے. یہ سب کوڑا کرکٹ ختم ہو جائے گا. اور خدا نے کہا کہ ان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو اب آخری مضمون ہے یہ, ہم اس جہانوں میں چلتے ہیں جو ابدی ہمیشہ. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں, کل کا ہی مشاہدہ بتا دیتا ہوں تاکہ ایک دو دن, مجھے یاد بھی نہیں رہا, کتاب میں لکھ دیا میں 2 دن پہلے کا, کہ میں نے ان جہانوں میں پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی ایک آواز ہے جس پہ ایسا جادو ہے کہ مجھے پرواز. اچھا اب یہ اس بات کو دیکھیں, پرواز آپ آہستہ بھی کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو نور کی پرواز کی ضرورت نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے آپ کوہ مقام میں جہاں چاہیں آپ ہو سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مختلف عالم بالا کو دیکھنا چاہیں تو جو لطف ہے, جو مزہ ہے ہر نئے جہانوں کو دیکھنے کا, اور وہاں پہ کچھ ٹھہر جانا, پھر وہاں سے نور لے کر پھر جانا, کبھی آگے پھر پلٹنا, یہ وہ کیا جانے جو اندھا ہو. تو اس آواز نے مجھے کھینچا. تو میں وہ محل, عجیب سا محل تھا کہ نوروں سے بنا ہوا, میں اندر داخل ہوا. آواز نے اب وہ نغمہ گانا بند کر دیا تھا, رک گئی, اندر پہنچا. تو پہلے اس فیمیل آواز, وہ حسن کا پرتو, وہ اتنا نور تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے لے کر چلے. آگے اور پہنچا تو خدا کی ذات اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر کے بیٹھی ہوئی تھی.
सजदा किया। तो वहां कोई 21 लोग होंगे, तो खुदा ने, मैं उनमें बैठना चाहा जो 21 थे, नूरी मखलूक के परतू। खुदा ने कहा आगे आगे यहां पे बैठा। तो मैंने देखा कि खुदा ने इशारा किया इसको देखो। वो देखा तो मेरा रूप था ही नहीं। अब मैं नूर का सिर्फ नूर ही रह गया हूं, जैसे एक नूर का गोला हो गया, बल्कि वो भी फट जाए, नूर ही रह गया हूं, सो तो शक्ल रही नहीं। मेरी मार्फत इलाही पर बहस करने वालों, दीवाने ही बन जाओ, बेहोशी हो जाओ, वजद में आ जाओ, तो तुम्हारी चुप लग जाएगी। क्योंकि यूरोप में भी जो यहाँ पे जो खुदा को नहीं मानते, सेकुलर सोसाइटी बड़े बड़े थे, जब हमने तालीमात और खुदा ने जो खिड़कियां खोली तो सब कुछ भूल गए। अब वो प्यार रह गया खुदा का, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो अब वो भी देखे, खुदा भी देखे, कहा रूह मेरा रहा ही नहीं। तो खुदा ने कहा अब ये हम में से हो, अब ये हमारा रूहानी फर्जंद है, ये रूहानी बेटा बेटी है। तो खुदा के वास्ते चीजें समझते नहीं और सैको सबक से निकाल के कोई चीज एक छोटी सी पकड़ लेनी और उस पे फिर धमाला डालना। क्या कहूं तुम्हें, अकल में तो नहीं कह सकता, जाहिल कह सकता हूं। यहां पे तुम्हें बेतकलीफ होगी कि देखो जी हमें ये क्या क्या लकब से भी हमें देता है। तो मेरा रूप ही नहीं रहा तो प्यारे, मैं तो नूर है। तो यहां पे आके फिर वो बात आती है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ से, वो तो जमीन और आसमानों का नूर है। तो खुदा सामने बैठा के कह रहा है कि मेरा रूप खत्म हो गया, ठंडा किया तो फिर मुझे हुस्न का परतू निकला मैं। तो जब वो अंधेर, जब वो नूरों में से बाहर निकल के नूर ठंडे कर दे, तो फिर उसने अपना एक रूप भी बनाया। झगड़ा कहेगा भाई, है तुम्हारा बना सकता है तो अपना नहीं बना सकता। तो खुदा ने पहली दफा कहा कि मेरी तस्वीर बना। तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा था, ख्वाबों की दुनिया से निकलो ताकि तबीर निकले तो आगे पहुंच के हकीकत को देखो। तो बेटा बेटी तो मैं हो गया, वो जो उसके बेटा बेटी हैं वो नूर के हैं। आखिरी बात अब ये है जो आपको बहुत ही तकलीफ होगी, लेकिन बयान कर जाऊं बेहतर है। तड़पते रहो, मरते रहो, खपते रहो, क्योंकि अंधे जो हैं, अंधों का हाथ पकड़ के सफर करेंगे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इनकी परवाह करें तो फिर वो 23 मार्फत इलाही खुदा की मोहब्बत के राज की किताबें वो भी नहीं आती। इनको खुश करने के लिए बस वो छोटी सी दुनिया के अंदर इनके लिए शरीयतें बनाते रहते, काम बनाते रहते। तो इन्होंने हमारा वक्त भी ज़ाया कर दिया था। तो हमने इस जहान, इस ज़मीन को, इनके मुखालफिन को, जो कुछ भी है, उन सबको दफा किया। हमने कहा बस एक ही काम है जो खुदा ने कहा है, जो सुना, जो मुशाहिदा इलाही देखा, जो सफ़र हुआ, जो तजुर्बात हुए, बता दिए। तो खुदा ने चाहा तो जब तक सांसों में सांस बाकी है जाने वफा तेरी याद रहेगी। आखिरी वक्त में भी, आखिरी सांसों में भी तू ही हमारी सांसों में से, जब वो उखड़ेगी सांस, इन दिलों के राजों के अंदर जो राग है वो भी तेरे, कुछ भी तो नहीं मेरा। तो वो
وہ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، انہیں جو تکلیف ہوتی ہے، بھئی کیا اللہ کا بھی کوئی رشتہ ہے؟ تمہیں مرد عورت بنا کر، فرشتوں کو مرد عورت بنا کر، مخلوقات کو تم مزے مارتے پھرو، خیر ہے۔ او بھئی یہ چیزیں بنائی کس نے تھی؟ تمہارے باپ نے بنائی تھی؟ ان سب چیزوں کو عورت یا مرد جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کو بنایا تو اس خالق نے تھا۔ تمہیں تکلیف کاہے کی؟ میں آپ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں دل دیا، اس کا دل نہ ہو، تمہیں آنکھیں دی، اس کی آنکھیں نہ ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہو، بھئی یہ آیا کہاں سے ہے سب چیزیں؟ پہلا تو خالق وہ ہے جس نے سب کچھ یہ تخلیقات کی۔ تو جب ابلیس کو بلایا گیا، کچھ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا مہمان کے طور پہ، وہ آگے گیا، پاگل ہو گیا۔ ہر چیز جیسے وہ جاسوس نہیں رہتے، ایسے گھوم گھوم کے دیکھے یہ میں کہاں پہ آ گیا۔ تو اس کا اوپر کی کائنات میں جانا نقصان ہو گیا، نیچے کی کائناتوں میں آیا، اس کی ساری سچائی دھرم بھرم ہو گئی۔ ادھر ہم بھی ہیں، خدا مجھے عالم بالا کی جنتوں سے نکال کر، جہانوں سے نکال کر، عدموں سے نکال کر آگے لے کے کیا، اور کہا ذرا دیکھ، دائیں بھی دیکھ اور بائیں بھی دیکھ۔ میں نے کہا اے محبت کے ساغر، مجھے کہاں فرصت ہے تجھے دیکھنے سے؟ میری نگاہیں تو تجھ پر ختم ہو گئی ہیں، میں یہ کہاں فرصت ہے دائیں بائیں دیکھنے سے؟ ہم کوئی جاسوس تھوڑی ہے، ہمیں جو بھی ہے تو وہ خالق ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جاسوس نہیں ہیں۔ جو ادب میں معرفت الہی کھلتے جائیں گے، وہ میرا مالک ہے، وہ خدا ہے، وہ خدائے واحد سچا میرا والدین ہے۔ اس نے مجھے دل کہا، کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو ابھی تو میں بتا ہی رہا ہوں، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، 23 کتابیں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی اس کے ایسے بیٹا بیٹی ہوں تو ہمیں کہیں کی تکلیف ہے؟ میں صرف یہ ایک امکان سامنے رکھ کے بات بیان کر رہا ہوں۔ باقی وہ جو بیٹا بیٹی ہیں آسمانی نوروں کے، گولڈن اور فیمیل اور میل، ان سے آگے تو اس نے مجھے بیٹا بیٹی کہا ہے، اور کہا کہ انہیں تو بیٹا بیٹی کہا، مجھے تو کہا تو میرا دل ہے۔ اب اگلی صدی کے اندر کوئی میرے باپ کو ہی بھول جائے کہ اس کا ابے کا نام غلام علی تھا، ماں کا نام افروزہ تھا، وہ کہیں جی نہ پیدا ہوا نہ یہ مرا، یہ کہیں آسمان سے اس کو زمین پہ بلایا گیا تھا۔ تو کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا نا۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی جو ہے دنیا کو پہلے روحانیت کی دنیا میں داخل کرنا ہوگا۔ پہلے تو اتنا ہی کام ہو جائے تمہارے لیے کہ تم موت کو ہرا کے اس دنیا کے اندر ہی آخرت کا سفر کرو۔ اور میں قسم کھاتا ہوں خدا کی، جتنے بڑے بڑے اہل علم والے ہیں ہمارے مشن کے اندر بھی، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، پیڈاگوگی بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے اہل علم ہیں، جن کو سفر شروع ہوا ان کی زبان علم پہ آ کے گنگ ہو گئی۔ اب بحث نہیں کرتے مجھ سے۔ میں نے ان سے کہا بھائی تم تو وہی لوگ ہو، کہاں تھے؟ اب معاملات کچھ اور ہیں۔ دیر اور حرم کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے، یہاں حد نظر تک وہ خود عنوان محبت ہے۔ تو آپ کو کیا بتاؤں، اگر خدا نے چاہا تو اگلا مضمون جو ہوگا
وہ ہائر کریشن ہوگا کہ وہاں پر جو بھی ہے وہ سب کچھ خدا کا نور جو ہے وہ حال بنا ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں پہ پھر اس کی تفصیلات اور بتائیں گے. لیکن یاد رکھو ادھر نہیں انگلی اٹھانی، ورنہ 4 جو ہیں یہ 3 میری طرف اٹھیں گے اپنی ذات پہ ایسے کر کے. ہمارا کام جو ہے اس بحث میں پڑے ہوئے، سمجھا تو بہت دیا، اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر بس پھر یوں کہنا پڑے گا کہ پھر سمجھنا چاہتے ہی نہیں آپ. ضدی ہے، اور ضدیوں کی روح جو ہے اس میں اندھیرا ہے. تو آپ سے ایک اور التماس، آپ سے منت کیا کہتے ہیں، بھیک مانگتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ مسیح زمانہ ہے، گناہ تو خیر تم کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے یہ خدا کا دل ہے، چلو میں اس کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن میری کتابوں سے اس میں ایسے ایسے موتی ہیں، خدا نے کہا اس میں نور ہے. اگر وہ گولڈن اور وہ آنکھ جو اس کی اصل نور ہے اور آسمانی نور وہ تیرا ہو جائے، وہ تو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ بتا، جو اہل دل ہیں، جو خدا کی تلاش میں ہیں، پیاسے کو کنویں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ اسے کنویں سے کوئی تکلیف ہے؟ تو پیاسا ہے، اپنی پیاس بجھا. تو اگر فرمائش ہوئی اور تو اب دیکھ لیں آپ، ابھی ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اور میرا جیون جو ہے، آپ آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ میں صبح شام خدا کا دیدار کرتا ہوں. اندھے ہم تھے، اس کا نور تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو جب چاہے اس سے سیراب ہو. آخری بات وہ حسن بصری، رابعہ بصری کی میں یاد آ گئی کہ 1 لاکھ یا 10,000 مریدوں کے ساتھ ہر جمعے کو وہ حسن بصری تڑپتا اور کہتا، خدا ایک وقت ہو گیا تو نے بلایا ہی نہیں، کب تیرا دعوت آئے گی، کب اس کو بلائے گا کہ معراج کرائے گا، کب ہوگا یہ پورا صدیوں کا سپنا. یہ کہہ کے روتا تو پھر وہ ساتھ میں اس کے مرید بھی روتے. ایک دن وہ رابعہ بصریہ سامان خرید کے 2 تھیلوں میں جا رہی تھی. حسن بصری کو بھی پتا تھا کہ کیا مقام ہے رابعہ کا، رابعہ کو بھی پتا تھا کہ کیا مقام ہے حسن بصری کا. تو یہ وہاں پہ مناجات کر کے رو رہا تھا، مرید بھی رو رہے تھے. تو آپ نزدیک پہنچی اور ایک تھیلا جو سامان کا تھا اٹھا کے حسن بصری کے سر پہ مارا. بس کیا تھا، سجدے سے اٹھ بیٹھا، مناجات ختم ہو گئی. کہا رابعہ یہ کیا، میری بےزتی کر دی. ایک ہماری عزت کا بھی بڑا سوال ہے. 2 چیزیں دے کے گئے ہیں انگریز پاکستانیوں کا. ایک جھوٹی عزت پہ مرتے رہو، جھوٹی ٹریڈیشن پہ مرتے رہو، کلچر پہ مرتے رہو. 24 گھنٹے عزت کی پچکار، وہ پان کی پچکار نہیں ہوتی، مارتے رہو. اور دوسری بری عادت دے کے گئے چائے کی. ایک تو چھوٹ گئی ہے، عزت کے معاملات تو میرے ختم، ہم گئے اس دنیا سے جہاں سے کوچ کر بیٹھے. وہ دوسری رہ گئی ہے، وہ چائے نہیں چھوڑتی، صبح صبح چائے پینی پڑ جاتی ہے. اے بار اچھا اے آتا نہیں ہو جاندی ہے پاویں کٹے پوری پوری. تو ایسی لگی چائے،
بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بعض 18-19 گھنٹے لکھنا پڑ جائے تو چائے اور زیادہ میں کہتا ہوں تیز بناؤ تاکہ نیند، بشر ہوں نا میں بھی، نیند کم آئے. ہم پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں نیند کا. تو جو ہمارے احمدی بھائی ہیں ان کی اس خاص خواہش پر کہ انہوں نے کہا کہ حضور یہ بڑے اعتراض وغیرہ کرتے ہیں تو اس پہ آپ تھوڑا سا کھل کے مضمون بیان کریں. اور میں ہر شخص کو دعوت دیتا ہوں، جو بھی ہندو ہیں، سنگھ ہیں، جو بھی ہیں، مسلمان ہیں، بلکہ ہماری موومنٹ میں تو یہودی بھی ہیں، تو ہر اتوار کو میں سوال و جواب کرتا ہوں، ہر اعتراض کا جواب دیتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا ختم کرنے سے پہلے کہ آپ نے ابتدائی قدم بھی نہ رکھا ہو اور آپ آگے کی ایسے باتیں کریں جیسے کہ آپ علامہ بن گئے ہیں. کہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن میں نے میڈیسن کی اسٹڈی نہیں کرنی، ڈاکٹر بننا بس. میڈیکل کا جو علم ہے اس کا اسٹوڈنٹ نہیں بننا. تو لوگ کہیں گے پاگل. ہر ایک چیز کا ذریعہ ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ گاڈ کریٹڈ ہز کریشن، اس کی کائنات کیسے تخلیق کی، تو سائنس آپ کو بہت زیادہ بتا دے گی. لیکن یہ اتنے ان پڑھ جاہل ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھنے کا بھی جو ہے وہ مولویوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. لیکن یہ فلکیات، موسمیات، یہ سائنس کا ہے، وہ بتائے گا. لیکن ان کا جاہل پن اتنا ہے، کتابیں لا دی ہوئی گدھوں کی طرح. اور جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو غصہ کو مار پہ ہوتا ہے ان کا کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کو مارتے، پھر شکایت کرتے رہتے ہیں رب یہ کیسے ہو گیا. تو خدا کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا، سارے قدم تو غلطمت لے، بم پھٹے تو پھر پوچھے خدا یہ کیسے ہو گیا، تو کہاں ہے. تو اگر آئندہ بھی کہا جائے گا تو ویسے تو میرے سیمینار بڑے ہوئے ہیں، ابھی پچھلی دفعہ یہی سیمینار تھے، لیکن پھر بھی کوئی خاص سوال ہوا بیٹا بیٹیوں کا تو مجھ سے پوچھ لینا. تو کوشش تو بہت کی ہے میں نے کہ اس میں کھل جائے. خدا حافظ.